اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب، اور بات یہ ان سے محبت اور مودت، قرآن، حدیث، سرکار علیہ السلام کا عمل سبھی کچھ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مرکز ہیں محبتوں کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے حوالے سے اشارہ فرمایا ہے تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہو اور پھر وہ سوچے کہ مجھے اہل بیت سے محبت میں تردد کرنا چاہیے یا تھوڑا کم کرنا چاہیے، تو یہ ناممکنات میں اسے پھر اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ مومن ہو تو کبھی بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہم دیکھتے ہیں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا بات، تم سے کوئی اجر تبلیغ نہیں مانگتا، چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے انداز آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے لوگو سلوگن بنا لیے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو صرف توحید کا نام لے کے پروموٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رب کائنات نے جب اپنے توحید کا ذکر کرنا چاہا تو اس کے لیے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اپنی توحید لفظ کل کے ساتھ آغاز کیا ہے، درست۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، میں تمام کائنات کی طرف، تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اب دیکھیے عقیدہ توحید کے ساتھ بھی لفظ کل ہے اور عقیدہ رسالت کے ساتھ بھی لفظ کل ہے۔ قطع کلام کی معذرت، اہل بیت کی اگر حیات طیبہ کردار کو اٹھا لیں، آپ تعلیمات کو اٹھا لیں، ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا مجھے بتائیے؟ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو اب جو ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں تو وہ لینا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور زبان مصطفیٰ سے دیا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید بھی لفظ کل سے اور عقیدہ رسالت بھی لفظ کل سے ہے، مطلب کہ جس طرح زور عقیدہ توحید پہ ہے، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پہ اسی طرح، اور اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو لیا ہے وہ رب کائنات ارشاد فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہی زبان، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی اشارہ اور وہی حکم کہ فرمایا جس طرح میری توحید لازم ہے، میرے محبوب کی رسالت لازم ہے، تو اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی لازم، وہاں بھی کل ہے، رسالت میں بھی کل ہے اور اہل بیت کی محبت میں بھی۔ تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ہے نا؟ ادِّبُوا اولادکم بثلاث، اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ، مطلب کہ یہ محبت رکنے نہ پائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ دوستی یا تعلق ہے، اولادوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ زندگی کے اتنے ساتھی ہوتے ہیں، بعد والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، بتانا پڑتا ہے اور وہ شک میں پڑتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی تعلقات کے نہیں ابا جی سے۔ لیکن یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو سکھا دو جو جامع محبت تمہیں پینا نصیب ہو گیا ہے، تمہاری اولادیں بھی محروم نہ رہیں۔ بلکہ قطع کلام کی معذرت وہ جملہ میں بلا تمثیل عرض کروں، جس طرح بچپن میں ہم بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں نا اینٹی وائرس، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محبتوں کے جو ٹیکے وہ بھی لگائیں ساتھ ساتھ تاکہ ان کی وجود میں صلاحیت ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور چونکہ وہ سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس بات پہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا درس اور سبق دیا ہے اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اسی چیز پر اپنی زندگی میں اس کو حرز جاں بھی بنا کے رکھا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک ہمیں یہ چیز نظر آتی، میں اس کی ایک تمثیل عرض کرتا ہوں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ جملے وہ سمجھنے والوں کے لیے اپنے اندر بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ جو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے تو عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، باہر سے سفراء وغیرہ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں تھی۔ اب جب یہ واپس گئے تو امام پاک نے سوچا کہ جب باپ کے پاس بیٹے کو ملنے کا وقت نہیں ہے تو مجھے کہاں ملے گی۔ وہ واپس گئے، نماز کے وقت پہ جب ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق کہ آپ کبھی ملاقات کے لیے تشریف لے آیا کریں، تو انہوں نے مان جواب دیا تو میں تو آیا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی چونکہ رش زیادہ تھا اور لوگ اس طرح، آپ کا بیٹا جب نہیں مل رہا تھا، یہ بات ہے، آپ کے بیٹے کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو پھر مجھ سے کیسے ہوتی؟ تو یہاں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے امام حسین پاک، آپ نے خود کو میرے بیٹے کے برابر کیسے سمجھا؟ اللہ آپ نے سمجھا بیٹے سے نہیں ملوں گا تو آپ سے بھی نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا واللہ
علی ما رؤوسنا، قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم یہ جو ہمارے سر پر بال ہے نا یہ بعد اللہ الا انتم، اللہ کی ذات کے بعد صرف اور صرف آپ نے اگائے ہیں۔ اب یہ جملہ سر پہ بالوں کا مطلب کیا کہ ان بالوں کے اندر جو ذہن ہے، آج جتنے سفیر آئے ہوئے مشیر آئے دنیا کے کونے کونے سے چل کے حاضری دی ہیں اور میں حکمران ہوں، تو یہ حکومت کی فہم و فراست ہمیں کہیں اور سے نہیں ملی، خدا کے بعد اہل بیت کے در سے بھئی یہ وجود کیا ہے، وجود میں جو بال اگے ہوئے وہ بھی آپ کے ہیں، پھر وہ غلامی کی سند لکھ کے دے دیجیے تاکہ بھروسے میں یہ اس بات کی طرف دیکھیے کہ دماغ اندر موجود ہے بالوں کے نیچے، یہ جو میں حکومت کر رہا ہوں فتوحات کر رہا ہوں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں، یہ آپ لوگوں کی ہی عطا ہے۔ تو اتنا بڑا حکمران ببانگے دوہل اگر اپنی محبت کا اظہار کریں، اور وہ جو کمیت نے بات کہی تھی، خواب میں حضرت ثور بن یزید نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے لیے ایک تخت لگا دیا اور یہاں مجھے کہنے لگا کہ اب تم بولو جو دنیا میں شعر بولا کرتے تھے، تو میں نے شعر بولے، اور جب وہ شعر بولا تو رب کائنات کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ تو وہ بندہ ہے جس کو دنیا نے دھوکہ نہیں دیا، اور تو اہل بیت کی محبت کے اندر فنا رہا اور ان کی شان میں تو اشعار لکھتا رہا، 1000 سے زائد اشعار لکھے۔ رب نے مجھے فرمایا جاؤ اہل بیت کی محبت کے ایک ایک شعر کے بدلے ہم تیرا ایک ایک درجہ بلند کر دیں۔